ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ دین کے اندر تفریقہ ڈالتے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ اور کہتا ہے، ایک نے دین کی بات نہیں، یہ بات انہوں نے کی ہے میں نے نہیں مانی، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے میرے نبی تو ان سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا اللہ سے تعلق ہے، نہ اللہ ان سے بیزار ہے، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے میری امت کے لیے 3 چیزیں پسند کی، 3 چیزیں اللہ نے پسند کی ہے۔ ایک یہ ہے، اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، میری عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو، قرآن کریم کو اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اور بے اتفاق نہ رہنا، بے اتفاق نہ رہنا۔ قومی اتفاق کی میں بات نہیں کرتا ہوں کہ ہماری قوم کا ہے لہٰذا ہم اتفاق کرتے ہیں چاہے وہ حق ہے یا باطل ہے، نہیں، دین کے لیے اتفاق، دین کے لیے۔ اس لیے اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مومنوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے حکمرانوں سے خیرخواہی رکھو، اپنے حکمران سے بادشاہ سے خیرخواہی رکھو، بدخواہی نہ رکھو۔ بہت سے ہمارے لوگ حکمرانوں کو بدعا دیتے ہیں، اللہ فلان کو غرق کرے، اللہ فلان حکمران کو غرق کرے۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ غرق ہو گیا، تمہاری حکومت درمیان میں سے چلی گئی تو پھر تو نفسا نفسی ہوگی۔ بہت سے ہمارے لوگ فوج کو بدعائیں دیتے ہیں، عوام حکمران کو بدعائیں دیتی ہیں، اللہ ان کو تس و نس کرے، تباہ و برباد کرے۔ وہ تباہ و برباد ہو گئے تو پھر آپ کے یہاں بدامنی شروع ہوگی، خانہ جنگی شروع ہوگی۔ خانہ جنگی جب شروع ہو گئی، بدامنی آ گئی، آپ کے حکمران فوج آپ کا کوئی نہ رہا تو پھر تم بھی نہیں رہو گے، تمہاری عزت لٹ جائے گی، اسلحے کے زور پہ تمہیں گھر سے نکال کے پیسے لے لیں گے، تمہاری عزت کو لوٹ لیں گے، کوئی پوچھنے والا، اس کے ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 چیزیں میں تمہاری امت کے لیے پسند کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ سارے لوگ اللہ کی عبادت کرے، اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ رکھے۔ دوسری یہ ہے کہ سب کے سب کتاب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور بے اتفاقی سے بچے، بے اتفاق نہ رہے، اتفاق دین پہ اتفاق کر لے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کی خیرخواہی مطلوب ہو، ان کے ساتھ خیرخواہی رکھو، ان کے لیے نیک دعائیں رکھو۔ ہمارے ہاں حکمرانوں کو بدعائیں دی جاتی ہے، اللہ فلان حکمران کو تباہ کرے، کل ایک کو بدعائیں دوسرے کو برسوں۔ بھائی ان کی اصلاح کے لیے اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمران دین کے وفادار بنا دے۔ اگر یہ نہ رہا، مسلمانوں نے اتحاد نہ کیا، مسلمان دین پہ اسلام پہ متحد نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے یہ سارے مسلمان چلے جائیں گے، جیسے تاتاریوں نے اور مغل نے کر لیا، تو اسی طرح آج بھی آپ کے اسرائیل اور آپ کا امریکہ وہ مسلمانوں کی ایسے حشر کر دیں گے۔ فلسطین کو تو ملیامٹ کر دیا، غزہ کو تو زمین کے ان کے بلڈنگوں کو ہموار کر دیا، ڈھیر میں خاک اور راکھ میں تبدیل کر دیا۔ اب ایک دوسرا ملک ہے اس پہ کرتا ہے، کل اس کے بعد تمہاری باری ہے، پھر فلان کی باری ہے، پھر فلان کی باری ہے۔ اب مسلمان نہ جاگے، مسلمانوں نے اتحاد اپنے آپس میں یہ مسلکی اختلاف، جی یہ فلان عقیدہ رکھنے والا ہے، ہم تو سنی ہیں، وہ فلان عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان اختلافات کو نہ بھلا دیا تو یاد رکھنا کل آج ان کی باری ہے، ان کو مٹا دیا پھر تمہاری باری ہے۔ اس لیے مسلمانوں دین پہ اتفاق کرنا، بے دینی آج تو اللہ معاف کرے ہم قوم پہ ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کفر اور اسلام کا، جی یہ ہماری قوم کا بندہ ہے، یہ ہمارے زبان کا بندہ ہے۔ او اللہ کے بندو، اللہ فرماتے ہیں دین پہ اتفاق کرو، دین پہ اسلام پہ غیرت کرو، قوم پہ غیرت یہ بے دینی ہے، زبان کی غیرت، زبان کی لڑائی یہ بے دینی ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے آج سے 150 سال پہلے، 200 سال پہلے کچھ کم، آپ کے برطانیہ کے انگریز آ گئے، یہاں آپ کے افغانستان، پاکستان اور ہندوستان پہ قبضہ کر دیا۔ ہندوستان میں 2 قومیں رہتے ہیں، اب بھی وہی 2 قومیں یا 3 قومیں رہتی ہے، ایک مسلمان، ایک ہندو اور سکھ۔
مسلمان کا یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین واحد لا شریک ہے، ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی کو سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کو جو خدا سمجھتے ہیں ان کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، وہ کافر سمجھتے ہیں۔ ہندو غیر مسلم ہے، وہ گائے کے، سورج، چاند کی، ان چیزوں کی، مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن انگریزوں نے ان کو آپس میں تقسیم کر دیا، لیکن وہاں کے ہندوستان کے لوگ سمجھ گئے کہ ہمارا دشمن بڑا چالاک ہے، ہمیں تقسیم کر کے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم خود مختاری چاہتے ہیں، تو ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلم اور ہندو ایک ہو جائیں۔ حالانکہ عقیدے کے لحاظ سے ہندو وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ مخلوق کی گائے کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنے خدا سمجھتے ہیں۔ ان کے اور مسلمان کے عقیدے کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن ایک خطے میں رہتے ہیں۔ ایک جابر اور ظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہو گئے تو کفر سے، انگریزوں سے جان چھوٹ گئی، ان کو نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ آج بھی اگر شیعہ سنی کے ان اختلافات کو ہم نہیں پھینک دیں گے، آج بھی اگر ان بلوچ پشتون کی اختلافات کو ہم دور نہیں پھینک دیں گے، آج امت مسلمہ ایک رسول، ایک قرآن اور ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے نہیں ہوں گے، خدا کی قسم آج ان کی باری ہے، کل تمہاری باری۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنَازَعُوا، یہ چھوٹے چھوٹے منازعات، لڑائیاں نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، تھوڑے سے ٹولہ دشمن کا تمہاری زیادہ افراد پر غالب ہو جائے گا۔ اس لیے نہ علاقائیت کی تقسیم دین اسلام کو پسند ہے، نہ زبان کی تقسیم، نہ قومیت کی تقسیم، نہ مسلکی تقسیم، نہ وطن کی تقسیم۔ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بٹ جاتا ہے، مسلمان تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کا سب کا خدا ایک ہے، ہمارے اور سب کا رسول ایک ہے، ہمارے اور سب کا عقیدہ ایک ہے، ہمارے اور آپ کا قرآن ایک ہے۔ اور جو یہ بات کرتا ہے جی یہ بلوچ ہے، یہ پشتون ہے، یہ خدا کے رسول کی قسم، خدا اور رسول اللہ کی قسم، یہ اسلام سے نکلی ہوئی بات کرتا ہے، یہ اسلام کے حدود میں بات نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے اس چیز کو منع کر لیا۔ کوئی بھی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، بلوچ ہے، پشتون ہے، ایک ہے، اللہ نے ہمارا نام لکھا ہے، مومن ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن مسلمان ایک دوسرے کا بھائی۔ صحابہ کے جہاد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی شریک ہے، وہ قوم کے لیے لڑ رہا ہے اور بہت زیادہ تیز لڑ رہا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ کو بتایا، یا رسول اللہ یہ بہت تیز لڑ رہا ہے، کافروں کی گردن مارتے چلا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مرتد مرے گا، یہ مرتد بھی ایمان مرے گا، ان کو ایمان نہیں نصیب ہوگا، یہ کفر پہ مرے گا۔ اس صحابی حیران ہو گیا کہ کافروں کی گردنیں مارتا ہوا اور جہاد کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان مومن نہیں مرے گا، یہ کافر مرے گا، کیا وجہ؟ صحابی نے کہا میں اس کا پیچھے ہو گیا، جب میں نے پیچھے ہو گیا اور جا کے وہ کافر کے ہاتھ سے تھوڑا زخمی ہو گیا، اس زخم کی تاب نہیں لا سکتا، اپنے نیزے کو ایسے گھاڑ دیا زمین میں اور اپنے اوپر سینہ اور دل اس کے اوپر گرا دیا، سینہ اور نیزہ اس کے آر پار نکل گیا اور وہ آدمی خودکشی کر کے مر گیا۔ جلدی جلدی بھاگ میں رسول پاک علیہ السلام کے پاس آیا، رسول اللہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اس آدمی نے تو خودکشی کر لی، کیا وجہ تھا، کیا علت تھی کہ وہ آدمی آپ نے کہا یہ مسلمان نہیں مرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قوم کے لیے لڑ رہا تھا، اس کو دین کا جذبہ نہیں تھا، ان کو قوم کی، اپنے قوم کی انتقام مقابل والوں سے لے رہا تھا، ان کو اسلام۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم والا علاقے والا لسان اور زبان والا جو نعرہ ہے یہ ایک بدبو نعرہ ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں رہتا ہے۔ جو آدمی اس چیز پہ لڑائی جھگڑا، اس لیے قرآن میں ہے وَلَا تَنَازَعُوا، نظامت کرنا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اس پہ تقسیم ہو گئے، یہ بلوچ ہے، یہ پشتون ہے، یہ افغانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ فلان قوم کا ہے، بھائی ہم تو سب ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے۔
اب جب دشمن تمہارے کسی بھی ملک پہ حملہ کرتا ہے، وہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ اس کو کافر کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، وہ آپ کے مسلمان کی نظر سے دیکھ کے حملہ کرتا ہے۔ آپ اس کو مسلمان سمجھے نہ سمجھے، اس کا عقیدہ جیسے ویسے سمجھے نہ سمجھے، دشمن جب اس پہ حملہ آور ہوتا ہے وہ آپ کے مسلمان سمجھ کے حملہ کرتا ہے، کافر۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔